ہم امریکہ گئے, میں اور خان صاحب, we were meeting the different senators and congressmen. There are two people who we are proud of Pakistan. One of them was Joe Biden, then he was vice president, he was just a senator, and other میں اس کا نام بھول گیا, was a congressman جو فٹ بال بھی کھیلتا رہا اور وکیل بھی تھا. ان دونوں نے کہا کہ we are proud of Pakistan. اچھا, میں یہ سمجھا کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے ہمارے ساتھ ٹیررزم کی جنگ کے اندر حصہ دیا تو آپ رائٹ. دونوں نے مجھے ایک بڑی انوکھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں لوگوں کے پریشر سے ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ بادشاہ اتارا گیا, حکمران اتارا گیا, دوسرا لایا گیا, مگر ایک قاضی اور ایک جج کے لیے لوگوں کا ایسا موومنٹ دنیا کی تاریخ میں دیکھا نہیں گیا. یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا, یہ کیا اٹ ہیلپ می, میں اتنا خوش ہوا, آئی کوڈ ہولڈ مائی ہیڈ ہائی, کیونکہ پاکستان کے حوالے سے بہت سارے الزامات لگاتے ہیں. اینڈ یو لک فار اسمال ایریاز جہاں آپ کے ساتھ بات. ورلڈ کپ آپ نے جیتا, جہانگیر خان تھا اسکواش کا چیمپئن, آپ فخر سے بات کرتے تھے کہ یار اسپورٹس میں ہم اتنے اچھے ماڈلز تھے نا, رول ماڈلز ہمارے پاس. اچھا, میں برطانیہ میں ایک صاحب سے ملا جو محکمہ ایجوکیشن میں انگریز تھے, اور پاکستان ہو کے آئے تھے ایجوکیشن سسٹم کا کہ ہوگا سیمینار وغیرہ. تو انہوں نے بھی اسی طرح برس طویل تذکرہ شام میں کسی جگہ پہ ان سے ملاقات کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ تم پاکستانی بہت بہادر لوگ ہو. اچھا, تو میرے پوری روایتیں آئیں کہ واہ واہ واہ, ہم نے تو جنگیں بھی جیتی ہیں, ہم نے بھی کیا ہے. تو میں نے کہا کیا بہادری کی کیا چیز پسند آئی؟ کہنے لگا پسند یہ آئی کہ جو زبان تمہاری مادری زبان نہیں ہے اس میں تمہیں دی جاتی ہے, اس کے باوجود بھی تم سسٹین کر جاتے ہو دنیا میں. یہ بڑی بہادری کی بات ہے. اگر اسپینش یہاں انگلینڈ کا ذریعہ تعلیم ہوتا تو آج زیادہ تر انگلینڈ جو ہے جاہل ہوتا. جی ہاں, ہاں بالکل صحیح کہا. کوشش کی کہ ڈسپائٹ دی ہنڈرنس آف لینگویج ہم پھر بھی اچیو کر رہے ہیں کہ ہماری مادری زبان میں تو ہمیں کچھ پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہے. ہم تو ابھی تک انگلش میڈیم کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا موڈ آف ایجوکیشن ہوتا ہے, جبکہ فرینچ جو ہیں وہ تو فرینچ میں پڑھا رہے ہیں, جرمن میں پڑھا رہے ہیں, جیپنیز چائنیز, دانشور ان کے آنکھ سے نکل رہے ہیں, ترقی ان کے یہاں ہو رہی ہے, انوویشن ان کے یہاں ہو رہی ہے. انجم بھائی یہ بتائیے, جیسے آپ ایکسپوز کر رہے ہیں اس بات کو, جیسے آج آپ نے گفتگو کی یہ بات کہ جی آئیکونز نہیں ہیں, سیکھیں گے کس کو دیکھ کر, ہے نا, کوئی سکھانے والا ہو, کسی کو دیکھیں. جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا حکیم سعید صاحب, ہے نا, مثال کے طور پر آئیکن تھے. اچھا, ان کی میں ذاتی طور پر ان سے واقف تھا, میرے بزرگ تھے, میں ان کی عزت کرتا تھا, ان سے باتیں بھی کرتا تھا. آپ کو یہ بتاؤں کہ کبھی انہوں نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ نہیں لیا. ہی کوڈ آلویز افورڈ اٹ. اکانومی میں ٹریول کرتے تھے, افورڈ کر سکتے تھے. ہمدرد جو انسٹیٹیوشن تھا ارب پتی انسٹیٹیوشن تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا جناب, وقت کی پابندی کرتے تھے, لیونگ اختیار کرتے تھے. یعنی جب گورنر بھی بنے تو گورنر ہاؤس میں پہنچنے میں اگر جلدی پہنچنے لگتے تھے, 8 بجے وقت کی پابندی کرتے تھے, اپنے گھر میں رہتے تھے, گورنر ہاؤس صبح سے چلے جاتے تھے. 8 بجے سے 2 منٹ پہلے پہنچتے تھے تو انتظار کر لیتے تھے, گاڑی رکوا لیتے تھے کہ بھائی وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے میرے لیے, ہے نا. لہٰذا ان کے جانے کے بعد یا ان کے ہوتے ہوئے آدمی کو یہ خیال آتا تھا کہ کتنا بڑا آدمی ہے مگر یہ اکانومی کلاس میں ٹریول کرتا ہے. اچھا, یہ ایڈمیریشن ہوتا ہے. تو آدمی کی بڑائی ثابت یہ ہوا کہ اس کی امارت سے یا اس کی مال و دولت سے کوئی تعلق نہیں نا. میں نے بہت برسوں پہلے مرحوم ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کیو میں چیک ان کاؤنٹر کے لگے ہوئے دیکھا تھا, اور مجھ سے مطلب اندر کی وہ برداشت نہیں ہوا. تو میں نے پیا کہ جو اسٹاف تھا, میں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس ایک VIP CIP لاؤنج بھی ہوا کرتا ہے, اور وہاں سے بیوروکریٹس اور جرنیل ان کو تو آپ شکل دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ سر وہاں اسپیشل چیک ان ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا آدمی ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی, پاکستان کا اتنا بڑا سائنسدان کیوں میں کھڑا ہے, ایکنالوجی ہی کر لیجئے اس کو کہ سر وی آر گوئنگ ٹو سرو یو. مطلب یہ اصل میں VIP تو یہ ہے آپ کا. اور چیک ان کاؤنٹر کا آدمی ان کو پہچانتا نہیں تھا, اور ڈاکٹر صاحب مجھ سے یہ کہتے رہے کہ نہیں میاں میں یہاں کھڑا ہوں اپنی باری پہ. کتنی خوبصورت بات. اچھا, میں آپ سے ذکر کروں, دیکھو میرے لیے آئیکونز بہت سارے ہیں, آپ کے لیے بھی ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا آئیکن ہے میرے لیے. میں جتنا ان کی پرسنالٹی کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے یار. اچھا, ہیوملٹی. میں ایک واقعہ ان کا نریٹ کروں کہ وہ ایک چارپائی پر دوچھتی پہ لیٹے ہوئے تھے, جس زمانے میں وہ باہر صورت وہ زمانہ مختلف ہے. حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر بھی بڑے طاقتور آدمی تھے. جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی نا تو اس چارپائی کی باندھوں کا نشان ان کی کمر پر تھا اور ان کو پسینہ آ رہا تھا. اچھا, وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے, اور جب یہ آواز نکلی کسی رونے کی تو حضور جاگ گئے. انہوں نے پوچھا عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی حضور آپ پر میری جان اور مال قربان, آپ کے پاس اس وقت دنیا کی ساری دولت آپ کے قدموں میں موجود ہے, آپ پھر بھی اسی طرح اور رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں, انسانوں کی محبت میں یہاں
مجھے جنت عزیز نہیں ہے، وہاں میں لوں گا جو کچھ لینا ہے. دیکھو آئیکونک بات. آپ نے جو کیوں کی بات کی، ایک اچھا خوبصورت سا واقعہ آپ کو سناؤں کہ میں دہلی ایئرپورٹ پر اسی طرح سے امیگریشن میں انتظار کر رہا تھا. بڑی لمبی لائن تھی. اچھا اس لائن کے اندر ایک صاحب میرے آگے کھڑے تھے جو بزرگ تھے. آدھا پون گھنٹہ ہو گیا. اچھا جب وہ برداشت نہیں کر سکے انتظار، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھا، انہوں نے ایک کارڈ نکالا اور اس کو دیا جو آدمی تھا نا کہ یہ اندر دے دو. اینڈ when I read it I found he was the retired سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا جو مسلمان تھا، اور آدھے پون گھنٹے سے لائن میں لگا ہوا تھا. کیا اپریسیشن. دیکھو 20 سال ہو گئے اس واقعے کو، مگر میرے دل کے اندر جو اپریسیشن ہے نا، کاش کہ یہ منسٹرز وہ رول ماڈل بنے ہمارے لیے. ان کی سیکیورٹی کو میں بگرج نہیں کرتا، ان کی سیکیورٹی، میرا لیڈر ہے جیسا بھی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ انسیکیور ہو معاشرے میں، مگر ان کے ایٹیٹیوڈ تو انسانی ہمدردی کے ساتھ. یہ وی آئی پی کلچر، یہ جو ہے جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ کولونیل ہے یا فیوڈل ہے یا نوویو رچ ہے، کیا ہے آپ بتائیے. آپ تو بہت زیادہ اس پر تحریر و تقریر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھٹیا ذہنیت ہے، اور جس معاشرے کے اندر ایتھکس نہیں ہو، جس معاشرے کے اندر آئیکن نہیں ہو، تو یہ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ طاقت انسانی فطرت کے اندر 50,000 سال سے رہی ہے. طاقت رولز. انسانیت نے کیا کہ طاقت کو ایک اس کے ارد گرد اس نے رکاوٹیں کھڑی کی. قانون جس کو کہتے ہیں، سوشل مورز جس کو کہتے ہیں آپ، سوسائٹی کے مورز ہیں، ریلیجس مورز جن کو آپ کہتے ہیں کہ مذہب کے قوانین ہیں، اس نے طاقت کو بیلنس کرنے کی کوشش کی. ورنہ انسانی فطرت جنگلی فطرت تھی. طاقت واز ایوری تھنگ. انسان کا قانون آیا کہ طاقت نہیں. حضرت ابوبکر کا بڑا اچھا قول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ میں غریب کے لیے طاقتور ہوں امیروں کے آگے، ہے نا، طاقتور ہوں امیروں کے آگے. غریب کے آگے میں کمزور ہوں، کیونکہ میں اس کو جب تک اس کو ایمپاور نہیں کروں گا تو میں کمزور ہوں. یہ کانسیپٹ جو ہے نا طاقت کا، یہ ویسٹ نے بڑی اچھی خوبصورتی سے اپنا لیا اپنے ملکوں کے اندر. اس نے طاقت کے ارد گرد بندشیں لگائی ہیں. ورنہ طاقت آپ دیکھ لو، چاہے پاکستانی فوجی ہو مشرقی پاکستان میں بندوق لے کر کھڑا ہو تو ظلم کرنے کے قابل ہوگا اور کرے گا. چاہے فوجی ہو، تعلیم یافتہ ہو، آج کل کا فوجی ہو، وہ ظلم کرے گا. عراق میں دیکھا، عراق میں آپ نے دیکھا نا. تو طاقت یہ تو میں آپ نے جو بات ہے کہ یہ کیوں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندر سے انسانی فطرت ہے جس کے اندر 4-5 چیزیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں. ایک مذہب، خدا خوفی، ہے نا، کہ انسان پر میں ظلم نہ کروں، ہے نا. دوسرا یہ کہ میں اور آپ کلچر کے اندر ہمیں اس بات کی قدر ہو کہ انجم رضوی صاحب کل کو منسٹر بنیں گے اور یہ اسی طرح سے گھومیں گے اور طاقت دکھائیں گے، تو میری عزت انجم رضوی کے لیے کم ہو جائے گی، اور انجم رضوی کو احساس بھی ہو. اگر انجم رضوی کو احساس ہی نہیں اس بات کا تو وہ جو مرضی کرے گا. تیسری بات قانون، جو طاقت کو فریم ورک ڈالتا ہے کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے. اس وقت تو کوئی چیز نہیں کارآمد ہے نا، کسی قسم کی کوئی چیک اینڈ بیلنسز کوئی نہیں ہے. کوئی مذہبی طور پہ بھی مذہبی تو پھر ان سائڈ آتا ہے نا، یعنی طالبان کے ذریعے آئے گا، ایسا بندوق رکھے گا انجم رضوی پہ کہ تم انسان بن جاؤ، یا مذہبی آئے گا کہ میں اور آپ اپنے خود مذہب کی تعلیم کی بنیاد پر. اسی لیے یار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نیگوشیٹ کر لو، ان سے مذاکرات کر لو. یہ طاقت کے ذریعے سے نہیں مذاکرات. اچھا اس کے اندر بھی طاقت اس کو خراب کر رہی ہے. دیکھو کتنا اچھی آپ نے بات کی. طاقت اس کو کیسے خراب کر رہی ہے کہ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذرا پہلے ہم حاوی ہو جائیں پھر ہم مذاکرات کریں گے. امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ذرا سے یہ قابو میں آئے نا تو ہم مذاکرات کریں گے. اچھا مذاکرات، میں تو صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں طالبان کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلوشن ہے جو مذاکرات، کیرٹ اینڈ سٹک دونوں لے کر چلیں. آپ سٹک بھی لے کر چلیں، کیرٹ بھی لے کر چلیں، کیونکہ یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں. ان آبادیوں سے مذاکرات کریں جن آبادیوں کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جب تک یہ ہیرو رہے گا اپنی آبادیوں سے مذاکرات کرتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا نہیں فٹ بال گراؤنڈ پہ انہوں نے خود کچھ دھماکہ کیا تھا. یہ تو ویشس سائیکل ہے. وہ اس لیے کیا کہ وہاں کی آبادی نے ان لوگوں کو باہر نکال دیا تھا. یہ ایک انتقامی، یہ آپ کا خیال ہے، بالکل یہ بھی بات درست ہوگی، بٹ اس کے وائلنس کے جو بہت سارے عوامل ہیں اور جو ریزنز ہیں وہ بہت سارے ہیں. بدلہ بھی ایک ریزن ہے نا، بدلہ لینا انسان کی فطرت ہے، اور پشتون کلچر کے اندر تو بدلہ لیتا ہے. اچھا عراق میں کیا ہوا؟ عراق میں امریکنوں نے اتنے لوگ نہیں مارے، کیا بھائیوں نے اور سنی بھائیوں نے شیعوں کو مارا، ہے نا. تو اس سائیکل سے ہمیں نہیں، اٹ ریکوائرز اے پیراڈائم شفٹ. یعنی پیراڈائم شفٹ انجم بھائی اس کہ آپ کی بالکل سوچ بدل دیجیے. آپ یہاں دیکھ رہے ہو نا، آپ سے کہو نہیں یہاں سے دیکھو، اس راستے
سے بھی آئے گا. تو پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے پاکستان میں. جو لیڈرشپ اگر نہیں لائے گی جلدی تو ہم امریکہ تو چلا جائے گا مگر ہماری دراڑوں میں اتنی مرچ رکھ کر جائے گا کہ ہم لوگ آٹو پر چل رہے ہوں گے پھر دہشت گرد حوالے سے. نہ کمال ڈرائیور وہ نہیں بچپن میں ٹرکوں کو پیچھے تھا, نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. دو چار اور حوالے میرے ذہن میں. خواتین حضرات, ڈاکٹر عارف حلوی سے دلچسپ گفتگو جاری, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آ رہا ہوں.